بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین مناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یوٹیوب میں راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاری شیخوپورہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والے آئندہ ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز ان تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ ناظرین سامعین، یہ درس قرآن اگر کل سے رمضان المبارک شروع ہوا تو یہ پورا مہینہ یہ درس قرآن کا سلسلہ منقطع رہے گا، اور اس کے بعد دوبارہ اس کا آغاز کیا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض ولکن ينزل بقدر ما یشاء انہ بعبادہ خبیر بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو کھلے طور پر پھیلا دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، مگر وہ ایک خاص اندازے سے جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر، ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ سورہ شورى کی آیت 27 ہے۔ اللہ تعالی شانہ کی شؤن عظیمہ میں ایک یہ ہے کہ اس کے خزانے ہمیشہ بھرپور ہیں، سب نعمتوں اور چیزوں کے، اور کبھی ان میں کچھ کمی نہیں۔ تو انسانی سوچ ادھر جاتی ہے کہ جب وہاں کمی کوئی نہیں تو ہر انسان پر رزق کی کشادگی اور بسط ہونا چاہیے۔ بے شمار مال و دولت ہر بندے کے پاس ہو، وہاں تو کمی کوئی نہیں۔ اور شان نزول میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر اللہ کے حکم سے مدینے تشریف لے گئے، اور یہ ہجرت جو تھی سب مسلمانوں پر فرض تھی، جو کہ بعد دیگرے اپنے اپنے طور سے مکہ چھوڑ کر سب مسلمان مدینے پہنچے۔ تو وہاں وہ تو دار الہجرت ہے، اپنا مکان، کاروبار، چیزیں، سب سامان ادھر ہی چھوڑ گئے۔ وہاں دیکھا تو یہودی قبائل جو تھے، بنو نذیر ہے، بنو قینقاع ہے، ان کی بڑی لمبی چوڑی تجارت ہے، اور وہ پرانے دنیا کے حریث سینکڑوں سالوں سے ان کا آبائی پیشہ ہی اکثر کا مال و دولت جمع کرنا، دنیا کی ہرس ہوس میں ڈوبے ہوئے، دین سے بڑے دور اور غافل ہی نہیں بلکہ حدوں کو توڑ کر اپنی صرف دنیا سنوارنے والے تھے۔ تو ان کے پاس مال کی بڑی بہتات تھی۔ بعض صحابہ نے دیکھ کر، اور بعضوں نے لکھا کہ اصحاب صفہ جو تھے
مسجد میں ایک چبوترا تھا مسجد نبوی میں، تو ان میں سے اکثر فقراء اور مساکین غریب تھے، کئی دن کھانے کو کچھ بھی نہ ملتا۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بعد میں شان تو بخشی کہ گورنر ہوئے، اب صرف اپنے پنجاب کے گورنر کا حال دیکھیں۔ فرماتے تھے اپنے آپ کو خطاب کر گئے، ابو ہریرہ تو وہی ہے مسجد نبوی میں بھوک سے لاچار ہو کر بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ تیرا گلا دباتے تھے کہ تو مرگی یا بیماری ہے، وہ مرگی بیماری کچھ نہیں تھی، صرف بھوک ہوتی تھی، اس سے نڈھال ہو کر ابو ہریرہ گر جاتے۔ عرض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں، اللہ پاک مال کی کشادگی، چیزوں کا بسط فراوانی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اس موقع میں حق تعالی شانہ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی اور اپنے نظام کی حکمت کو اور بندوں کی مصلحتوں کو ذکر فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ پاک تو ایک منٹ سے پہلے سب کو نواز سکتے ہیں، بے شمار چیزیں مال و دولت عطا کر دیں، لیکن اس جہان میں انسان کے دل کے اندر جو ہرس، لالچ، طمع اور شر و فساد کا مادہ ہے تو دنیا میں تو ایک اودھم مچ جائے اور سب خرابیاں ہی خرابیاں نظر آنے لگیں۔ مال زیادہ ہونے سے یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ انسان کا طمع تھا، لالچ وہ پورا ہو گیا تو اب وہ سکون میں ہے، نہیں۔ جس کے پاس جتنی ہے بالکل صحیح لکھا ہے عقلاء نے کہ یہ تو سمندر کا پانی ہے اور نمکین پانی آپ جتنا بھی پئیں گے شدید پیاس میں اتنی اور بھڑکے گی۔ تو اگر ایسا ہوتا اللہ پاک سب کو نوازتے بھرپور دے دیتے تو لبغوا فی الارض، زمین میں یہ فساد برپا کرتے۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا اس کو اللہ نے وسائل، خزانے، حکومت ان نعمتوں سے نوازا تھا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا مطیع موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر سب سے زیادہ عامل ہوتا، اس کی سرکشی کو تو زمانہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کچھ ظلم ڈھائے۔ اگر اس کے پاس یہ حکومت مصر کی نہ ہوتی، مال و دولت کے خزانے نہ ہوتے، وہ تہی ہوتا تو کیسے لوگوں پر ظلم کر سکتا تھا۔ حق تعالی شانہ نے اس آیت میں یہی ارشاد فرمایا کہ اپنی حکمت کے تحت اور اس نظام عالم کو چلانے کے لیے بندوں کی مصلحتیں بھی اسی میں تھیں کہ کسی کو اللہ پاک کم دے، کسی کو بہت تھوڑا، کسی کو زیادہ، اور بہت کم انسان ہمیشہ ایسے ہوئے ہیں جو خزانوں کے مالک ہیں، ان میں اچھے اور مطیع بہت ہی کم، چند گنتی کے، باقی سارے اس مال کے نشے میں فساد برپا کرنے والے۔ آج بھی ہم دیکھ لیں ہمارے ہاں کسی کو عہدہ اور مال و دولت مل جائے وہ قناعت کرے گا نہیں، وہ کہے گا، آنکھوں سے دیکھی بات ہے، آپ کی بھی 40 50 60 سال عمر، آپ نے اپنے ارد گرد بہت لوگوں کو دیکھا ہو کہ وہ جوں دولت بڑھتی ہے اور زیادہ فقیروں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، بے نواؤں کا مال چھین کر وہ چاہتے ہیں کہ سب کے گھر خالی ہو جائے اور میرا گھر بھرا جائے اور بڑھتا رہے۔ حق تعالی شان فرماتے ہیں انہی مصلحتوں کے تحت میں اللہ پاک بانٹ کر دیتے ہیں، اور انسان تو یہی دیکھتا ہے کہ صرف روپیہ پیسہ کام کی چیز ہے، نہیں،
علم، ہنر، عقل، حسن، اعضاء کا تناسب، یہ ساری ہی اللہ کی نعمتیں اور ایک بندے میں اکٹھی نہیں کی، مختلف لوگوں کو مختلف کمالات بخشے ہیں تاکہ اس دنیا کا نظام حسن ترتیب سے قائم رہے۔ جب سب کے پاس بے شمار نعمتیں ہوتی، کوئی کسی کا کام کرتا، مزدوری پہ کوئی آتا، اور خود یہ صاحب اکڑ میں کہ میرے پاس اتنا مال، میں خود کیوں اینٹیں اٹھاؤں، گارا لاؤں اور بناؤں، تو یہ سارا کام خراب ہو کر رہ جاتا۔ حق تعالی شانہ نے جس کو جتنے میں رکھا ہے اہلیت، اور اس میں وہی شان اللہ جانتے تھے، اس وجہ سے کہ اس نے تخلیق کیا ہے۔ اس آیت میں یہی ارشاد ہے کہ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، یہ رب کی تقسیم ہے جو عین مصلحت اور بندے کے بھی فائدے میں ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ یہاں تھوڑی سی تفصیل لکھی ہے علماء اعظام نے کہ جنت میں بھی تو بے شمار ہی دولت اللہ پاک دیں گے، وہاں یہ دعا بھی لکھا ہے کہ ہرس، طمع، لالچ، شر اور فساد وہاں اللہ انسان کے دل سے نکال دیں گے اور دل کو پاک اور صاف کر کے وہاں بھیجیں گے، اور وہاں نعمتیں، وہ جہان ہے دوسرا، ایک چیز کو دوسری پہ قیاس بھی نہیں کرنا، یہ جہان ہے آزمائش کا۔ اور بعض بزرگوں نے تو بڑے ہی کلمات عجیبہ لکھے ہیں۔ مومن کی شان یہ لکھی ہے کہ دنیا میں وہ فارغ نہیں رہتا، دین دنیا کے جائز امور کے ساتھ اپنی آخرت کو سنوارنے میں پوری کوشش اور توجہ کرتا ہے، یہ حقیقی مومن ہے۔ تو یہاں کرنا ہے کام۔ اگلا جملہ بڑا پیارا فرمایا، اگر کام کیا نیک اور اچھا، اپنی آخرت بھی بنائی اور دنیا کے امور بھی سنت کے تحت میں انجام دیے، کام کیا، تو پھر قبر میں ملے گا آرام اور آخرت میں ملے گا انسان کو انعام، وہ جنت انعام کی جگہ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، حدیث پاک میں آیا کہ نیک مومن صالح بندے کو قبر میں جو انعامات ملتے ہیں تو ان میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے، فرشتے کہتے آپس میں کہ اس میت کو بھی کہتے ہیں نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دولہا یا دلہن سوتے ہیں، کہ سوائے وہ میاں بیوی ہیں ان کو ایک دوسرے کے ہاتھ لگانے کے کسی کے لیے یہ روا نہیں ہوتا کہ ان کی نیند میں خلل ڈالے یا ان کی رات میں حائل ہو۔ اب یہ مرنے والا مومن بندہ یا بندی یہ رب کے حوالے ہے، اللہ جب چاہے گا تو اسے قیامت میں اٹھا لے گا، اور کسی کا کوئی وہاں دخل نہیں ہے، تو وہاں ہے آرام۔ کیوں؟ دنیا میں کیا تھا نیک کام اور خوب نیک اعمال کیے تھے، اور آخرت میں آخری سرخروئی جو ان کے لیے کامیابی ہوگی وہ جنت کی صورت میں۔ یہی بات اگر مد نظر رکھی جائے تو آیت پاک کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے۔ حق تعالی شانہ یہ ساری نعمتیں ہمیں بھی نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات۔ جو افراد ہمارے محلے کے سخت علیل بیمار ہسپتال میں ہیں، اللہ پاک ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی نصیر الدین کے دوسرے بھائی طارق صاحب اسپتال میں، اسی طرح غلام سرور صاحب ہے اور کئی مریض ہیں، اللہ پاک ہر ایک کو درستی عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے اس مجمع میں ہمارے کئی بزرگ علیل ہیں، اللہ پاک سب کو شفا کاملہ عاجلہ تندرستی کی نعمت نصیب فرمائے۔ یا اللہ پاک جب تک زندگی ہے ایمان کامل، بدن کی تندرستی اور سلامتی اور اعمال صالح کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔
یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الشورى کی آیت مبارکہ 27 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اور تاکہ اس طرح آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز آپ تک باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں کہ انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ طبیعت کچھ علیل ہے، اس کے لیے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔